بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته والصلاة والسلام على النبي المكرم المفخم المؤزم الحي في قبره بحياته من أنكر حياته في الروضة المنورة فهو خارج عن أهل السنة وجماعته نبوته ورسالته مبرهن ومدلل ومؤيد بساطح حججه وواضح بيناته وعلى آله وأصحابه هداة طريق الحق وهماته ورواته وقضاته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. تین حاضرین بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بہت جید قسم کے علماء کرام اور پاکستان کی معروف شخصیتیں آپ کے سامنے تھوڑی دیر بعد جلوہ افروز ہونے والی ہیں. آپ ان کے بیانات سے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. ان سے پہلے تھوڑے سے وقت میں استاد جی نے میرے ذمہ 3 مسئلے لگائے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. غیر مقلدین کے ساتھ جس طرح اور کافی مسائل میں ہمارا اختلاف ہے، مسئلہ فاتحہ خلف الامام کے اندر بھی اختلاف ہے. اس مسئلے میں ہمارا نظریہ، ہمارا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ سورۃ فاتحہ ہو یا سورۃ یاسین ہو، سورت ملک ہو یا سورت تغابن ہو. قرآن پاک کی جو سورت بھی ہو وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، اس کی قرات نہیں کر سکتا. غیر مقلدوں کا کہنا یہ ہے کہ فاتحہ فرض ہے اور باقی 113 صورتیں جو ہیں وہ نہیں پڑھنی چاہیے اور فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے. جب فرض کی تعریف پوچھی جاتی ہے تو ان کو فرض کی تعریف نہیں آتی. کہہ دیتے ہیں کہ فرض ہے
لیکن فرض کی تعریف نہیں آتی. مجھے یاد ہے کہ 1.5 سال پہلے تقریباً شادو کی مولانا ظہور صاحب ہیں، وہاں 6-7 غیر مقلد کتابیں لے کر مولانا ظہور صاحب کے پاس پہنچ گئے. سورت فاتحہ پڑھنی فرض ہے امام کے پیچھے. انہوں نے میری طرف ایک آدمی بھیجا، میں بھی چلا گیا چپکے سے. میرے نام سے واقف تھے لیکن شکل سے واقف نہیں تھے. جاتے ہی میں نے بات مولانا ظہور صاحب سے لے لی. میں نے کہا بات ہو کیا رہی ہے جی؟ یہ کہتے ہیں جی مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. میں نے کہا پہلے مولانا صاحب فرض کی تعریف کر دیں، پھر فاتحہ کو مقتدی کے لیے فرض ثابت کر دیں، آسانی ہو جائے گی. میں نے کہا فرض کی تعریف کرو، تو ایک کہتا ہے کہ نبی کی زبان فرض ہوتی ہے. میں نے کہا یہی حدیث پاک کے اندر دکھا دو کہ لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض، نبی کی زبان فرض ہوتی ہے. دوسرا بولتا ہے نہیں جی الامر للوجوب. میں نے کہا الامر للوجوب یہ کس حدیث کے اندر آ رہا ہے؟ کہتا ہے اصول الشاشی میں. اصول الشاشی حنفیوں کے اصول کی کتاب ہے. میں نے کہا اس سے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے قد یکون للاستحباب. امر کبھی وجوب کے لیے آتا ہے اور کبھی استحباب کے لیے آتا ہے. کہتا ہے نہیں ہمیشہ وجوب کے لیے آتا ہے. میں نے پھر آیت پڑھ دی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. یہ امر ہے کہ باندر بن جاؤ. آپ میں سے کتنے ابھی تک باندر بن چکے ہیں؟ یہ بھی تو الامر للوجوب ہے. کہتا یہ ہمارے لیے نہیں. چلو نہ صحیح، اور آیت پڑھ دیتا ہوں فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا. جب احرام کھول چکو فَاسْتَعْدُوا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں شکار کر سکتے ہو. شکار کیونکہ یہاں امر استحباب کے واسطے. وہ کہتا ہے نہیں ہر جگہ پر وجوب کے لیے ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کے حاجی جب احرام کھول لیتے ہیں تو سارے شکار کرتے ہیں. کہتا ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب گوشت نہیں ملتا تھا. اب چونکہ گوشت عام ہو گیا ہے اس واسطے اب فاستعدوا کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. بس میں نے اتنی جب بات کی مجھے کہتے آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام ابھی میں نہیں بتاؤں گا. آپ نام نہیں بتاتا ہوں. قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی پڑھو میرے سامنے جس کا مفہوم یہ ہو کہ مقتدی فاتحہ پڑھے اس پر فاتحہ فرض. کہتا ہے دیکھو قرآن پاک میں آ رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. یہ آیت پڑھ کر دھوکہ دیتے. میں نے کہا یہ کس صورت میں آ رہا ہے؟ یہ جی مزمل میں. میں نے کہا مزمل کب نازل ہوئی ہے؟ کہتا ہے حضور کے دور میں نازل ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد بھی نازل ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آئی ہے. میں نے اس طرح کیا. توجہ کرنا ذرا. سب سے پہلے سورت اقرا بسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی. دوسرے نمبر پر سورت نون والقلم اور مزمل تیسرے نمبر پر. اس کے بعد مدثر اور 5ویں نمبر پر سورت فاتحہ آ رہی ہے. یہ نزول کے اعتبار سے تفسیر اتقان میں اسی طرح لکھا ہوا ہے. اب سورت مزمل تیسرے نمبر پر آ رہی ہے جس کے اندر یہ لفظ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جس سے ہمارے دوست استدلال کرتے ہیں کہ مقتدی فاتحہ پڑھے جن لفظوں سے وہ لفظ جس سورت میں ہے وہ سورت کون سے نمبر پر آ رہی ہے؟ تیسرے نمبر پر. اور سورت فاتحہ 5ویں نمبر پر آ رہی ہے. جب فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کا حکم آسمان سے نازل ہوا تھا اس وقت ابھی تک فاتحہ آسمان سے اتری.